صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، جس مبارک مہینے کا ہم آغاز کرنے چلے ہیں، 6 مہینے قبل ہم نے رمضان کا آغاز کیا تھا، اب اللہ کے فضل سے ہم میلاد کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، رمضان کی کیفیات کو ہر مسلمان محسوس کرتا ہے، اور ہر مسلمان رمضان کا احترام کرتا ہے، اور ہر مسلمان رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ عزیز دوستو، میلاد پاک کے حوالے سے بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ میلاد کے حوالے سے بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو خوشی محسوس نہیں کرتے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رمضان بھی اگر ہمیں ملا ہے تو میلاد کے صدقے میں ملا ہے۔ عزیز دوستو، اگر میلاد نہ ہوتا، میلاد اس کو کہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی اس دنیا میں جلوہ گری کو میلاد کہتے ہیں، حضور کی تشریف آوری کو میلاد کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر حضور کی جلوہ گری نہ ہوتی، حضور کی تشریف آوری نہ ہوتی، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن ہمیں نصیب ہوتا؟ کیا اللہ کا عرفان ہمیں نصیب ہوتا؟ کیا نمازوں کا طریقہ ہمیں نصیب ہوتا؟ کیا یہ مسجدوں کا سسٹم ہمیں نصیب ہوتا؟ عزیزان گرامی قدر، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اسلام کی جتنی بہاریں ہیں وہ ساری کی ساری میلاد النبی کے صدقے میں ہیں۔ عزیز دوستو، جتنی بہار آپ کو اسلام کی نظر آ رہی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی برکتوں کے طفیل ہے۔ میلاد نبی نہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت بھی نہ ہوتی۔ تلاوت کب ہوتی؟ جب نزول ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، نزول قرآن کے لیے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو قرآن کہاں نازل ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے حوالے سے یہ بات بار بار واضح فرمائی کہ لوگو انا انزلنا الیک الذکر، لوگو ہم نے ذکر کو کہیں اور نازل نہیں فرمایا، ہم نے ذکر کو مصطفیٰ کے سینے پر نازل فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر وہ سینہ نہ ہوتا تو پھر قرآن کہاں سے ہمیں نصیب ہوتا؟ میرے دوستو، اس دنیا کی جتنی بہاریں ہیں، آپ مانیں نہ مانیں، آپ ایکسپٹ کریں نہ کریں، عزیزان گرامی قدر، کسی کے ایکسپٹنس سے، کسی کے جھٹلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس کائنات میں جو اجالا ہے، اس کائنات میں جو روشنی ہے، اس کائنات میں جو نور ہے، اس کائنات میں جو ہدایت ہے، عزیزان گرامی قدر، ہدایت کا منبع میلاد النبی ہے، نور کا منبع میلاد النبی ہے، روشنی کا منبع میلاد النبی ہے۔ عزیز دوستو، اگر حضور نہ ہوتے تو پھر اس کائنات میں یہ اجالے نہ ہوتے۔ عزیزان گرامی قدر، ماں باپ کو عزت ملی میلاد النبی کے صدقے، بھائیوں کو مقام ملا میلاد النبی کے صدقے، بہنوں کو وقار ملا میلاد النبی کے صدقے، کاروبار کو سلیقہ ملا میلاد النبی کے صدقے، مسجدوں کو توقیر ملی میلاد النبی کے صدقے، مسلمانوں کو عزت ملی میلاد النبی کے صدقے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کائنات میں جو کچھ بہاریں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت میلاد النبی کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حقوق کا بیان چل رہا تھا پچھلے کئی جمعوں سے۔ میں نے پچھلے 2 جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کی۔ حضور پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ حضور پر ایمان لایا جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا دوسرا حق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کو فالو کیا جائے، حضور کی اتباع کی جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا جائے، حضور کی پیروی کی جائے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا دوسرا حق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا حق آج میں آپ کی خدمت میں رکھنے چلا ہوں۔ عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے۔ عزیز دوستو، حضور کا حق ہے کہ ہم حضور کو یاد کریں۔ آپ بولے ہم حضور کا ذکر کیوں کریں، حضور کو ہم کیوں یاد کریں؟ عزیزان گرامی قدر، کیا ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کی؟ تو عزیز دوستو، اس کا سیدھا سادہ آنسر یہ ہے، رسول اللہ کو یاد کرنا ضروری کیوں ہے؟
اس کا آنسر یہ ہے کہ رسول اللہ نے روزانہ ہمیں یاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم میلاد کے موقع پر جھنڈا لگا کر حضور کو یاد کرتے ہیں، اگر ہم میلاد کے موقع پر روشنی لگا کر حضور کو یاد کرتے ہیں، اگر ہم میلاد کے موقع پر کھانا کھلا کر حضور کو یاد کرتے ہیں، اگر ہم میلاد کے موقع پر گاڑی پر جھنڈا لگا کر حضور کو یاد کرتے ہیں، عزیزان گرامی قدر ہماری یہ یاد یہ 1 مہینے کے لیے ہوگی، اور 1 مہینے کے بھی کسی پرٹیکولر دن کے لیے ہوگی، جب ہم محفل سجائیں، جب ہم جلسہ کریں، جب ہم نعت کی محفل میں شرکت کریں۔ عزیزان گرامی قدر ہمارا یہ حضور کو یاد کرنا بہت مختصر ہے میرے دوستو، یہ جواب نہیں ہے حضور کی یادوں کا۔ عزیزان گرامی قدر اگر ہم سال بھر میلاد منائیں تب بھی حضور پاک علیہ السلام کی محبتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر کیوں؟ اس واسطے کہ اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سال میں 1 مرتبہ یاد نہیں فرمایا ہے۔ ہر روز رات کو راتوں میں حضور کا قیام ہوتا، جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلتے تو رسول اللہ کسی اور کی خاطر دعائیں نہیں مانگا کرتے، اپنی امت کی خاطر دعائیں مانگا کرتے۔ تو عزیز دوستو، حضور کو ہم کیوں یاد کریں؟ اس کا جواب یہ ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا ہے۔ کیا ہے کہ آقا نے ہمیں روزانہ یاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دن ایسا نہیں جس دن رسول اللہ نے ہمیں یاد نہیں فرمایا۔ میرے دوستو، وہ میلاد کی مبارک ساعتوں کو یاد کیجئے۔ میں سارا میلاد نہیں عرض کرنا چاہتا، میں وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، حضور کی امی جان بی بی آمنہ فرماتی ہیں، میرے شہزادے دنیا میں تشریف لائے، عام بچے روتے ہیں مگر میرے حبیب روئے نہیں، میرے مصطفیٰ روئے نہیں۔ عام طور پر بچے روتے ہیں، وہ روئے نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا وہ پیدا ہونے کے بعد بچہ پلٹنے کے لیے کئی مہینے لگا دیتا ہے، حضور پلٹ گئے، میرے پہلو میں لیٹے ہیں ننھے رسول، پلٹ گئے اور حضور کا سر سجدے میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، حضور کی امی جان ارشاد فرماتی ہیں، پیارے مصطفیٰ کے ننھے ننھے لب ہل رہے ہیں، حضور کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، بہت دیر تک میں نے دیکھا وہ سجدے میں ہیں اور کچھ عرض کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو اٹھایا، ان کے لبوں کو اپنے کانوں کے قریب کیا، ارشاد فرماتے ہیں، ننھے ننھے لب ہل رہے ہیں اور صدائیں جاری ہیں، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، دنیا میں مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، وہ کسی اور کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے نہیں آئے، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے آئے۔ عزیزان گرامی قدر، امت سے سرکار کا پیار کتنا ہے اس کو آپ محسوس کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں میلاد پر، ہم کیوں منائیں میلاد؟ ان سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی سوال کرنے سے پہلے ذرا ایمان تو پیدا کرو، ذرا یاد تو کرو حضور کے احسانات کو، وہ ہمیں روز یاد کریں اور ہم سال میں 1 مرتبہ یاد کرنے کے لیے دلیلیں مانگتے پھریں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ میرے دوستو، ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی غلط صحبتوں میں ہم نے بیٹھ کر اپنے ایمان کو برباد کر لیا؟ میرے دوستو، حضور کو یاد کرنے کے لیے میلاد کیا ہے؟ عزیز دوستو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ حضور کی یاد ہو۔ عزیز دوستو، آپ بولیں گے نہیں، اس کے لیے تو آپ کو عربی کلام پڑھ کر ہی حضور کو یاد کرنا ہوگا۔ میرے دوستو، ہر بندہ کلام پڑھنے کی پوزیشن نہیں رکھتا، ہر بندے کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ باضابطہ حضور کی عربی قصیدے پڑھے۔ میرے دوستو، ہر بندے کے اندر یہ استطاعت نہیں، پھر کیا کرے؟ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق حضور کو یاد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بنڈی ڈھکیلنے والا انسان ہے، وہ کہاں سے حضور کی نعت کے قصیدے پڑھے گا؟ وہ کچھ نہیں کرتا، ایک جھنڈا لگا دیتا ہے۔ یہ جھنڈا لگانا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اس بنڈی پر کھڑے ہونے والا لوگوں کوئی اور نہیں ہے، اس بنڈی پر کھڑے ہونے والا مصطفیٰ کا غلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نعت، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ ذکر ہے رسول اللہ علیہ السلام کا۔ میلاد کچھ بھی نہیں ہے، حضور کو یاد کرنا یہ رسول اللہ کا حق ہے کہ انہیں ہم یاد کریں۔ اور عزیزان گرامی قدر، کتنا یاد کریں؟ جتنا یاد کریں کم ہے۔ عزیز دوستو، اس واسطے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ پیدا ہوتے ہیں ہمیں یاد کرتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں ہمیں یاد کرتے ہیں، معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے سلام آتا ہے،
السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ کے حضور حبیب حاضر ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ سلام بھیج رہا ہے، رحمت بھیج رہا ہے، برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اس موقع پر بھی آقا کریم اپنی امت کو نہیں بھولتے، وہ کلمات یاد کیجئے۔ میرے دوستو، میلاد منانے پر اعتراض کرنے سے پہلے اتحیات میں پڑھے جانے والے ان کلمات کو یاد کیجئے۔ حضور سے اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا، جو تیرے سلام کی برسات مجھ پر ہو رہی ہے، مولا تنہا مجھ پر تیرے کرم کی برسات نہ ہو، مولا السلام علینا، مولا تیرے اس سلام میں اپنی ساری امت کو شامل کر لینا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، قربان جائیں اس رسول پر، قربان جائیں اس رسول پر۔ میلاد منانا یہ کیا ہے؟ در حقیقت میلاد منانا حضور کو یاد کرنا ہے، میلاد منانا رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ذکر کرنا ہر بندے کا الگ الگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ عالم ہوگا تقریر کر کے حضور کا ذکر کرے گا، نعت خواں ہوگا نعت پڑھ کر حضور کا ذکر کرے گا، قاری ہوگا قرآن پڑھ کر حضور کا ذکر کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تینوں پوزیشنیں کسی بندے کو حاصل نہیں ہیں، تو عزیز دوستو وہ کیا کرے گا؟ وہ خود تو کچھ نہیں کرے گا، وہ اپنی طاقت کے مطابق محفل سجا کر حضور کا ذکر کرے گا۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو بندہ کھانا کھلا کر حضور کا ذکر کرے گا۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، عورتیں کرتی کیا ہیں؟ کھیر پوریاں بنا کر کس کی فاتحہ ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کا میلاد ہو رہا ہے، وہ اپنے طور پر اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے۔ عزیز دوستو، جو بھی بندہ جو بھی عمل کرے اگر وہ حضور کی یاد کی خاطر کیا جائے، لفظ میلاد سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہوتا رہے، مگر حضور کے ذکر سے تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، یاد مصطفیٰ سے تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک کا ذکر کیسا ہے؟ عزیز دوستو، اس کے لیے حضور کے ذکر کے لیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہاں پر رک کر ضرور عرض کروں۔ پورے حیدرآباد والے میلاد منائیں تب بھی رسول اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ پورا حیدرآباد میلاد منانا چھوڑ دے تب بھی رسول اللہ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ بولیں گے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس واسطے ہے کہ وہ پیارے آقا ایسی شان والے ہیں کہ ان کے ذکر کے بارے میں ان کا پروردگار فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے مصطفیٰ تیرے ذکر کو ہم نے تیری خاطر بلند فرما دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے حبیب تیری خاطر تیرے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے بلند فرمایا کس کو؟ اے حبیب تیرے ذکر کو۔ اے اللہ کس کی خاطر؟ لکا، اے پیارے مصطفیٰ تیری خاطر تیرے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا۔ میرے دوستو، یہ ایک آیت مبارکہ پر اگر بندہ غور کر لینا پھر وہ زندگی بھر یہ جھگڑے کرے گا ہی نہیں۔ میلاد منانا ہے نہیں منانا ہے، آ گیا ہے میلاد کا مہینہ۔ جو ہی میلاد کا مہینہ آتا ہے بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں میلاد آپ لوگ مناتے ہیں؟ کیوں آپ لوگ لائٹس لگاتے ہیں؟ کیوں آپ لوگ جھنڈے لگاتے ہیں؟ بھائی آپ کو کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ ہم غلام آقا کے ہیں، سال بھر آقا کا صدقہ کھاتے ہیں، ایک مہینہ اگر تھوڑا سا خرچ کر دیں حضور کے نام پر تو آپ کو پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا اور ہمارے آقا کا معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے سرکار کا معاملہ ہے۔ میں اپنے سرکار کو یاد کروں، یہ میرا اپنا چوائس ہے۔ آپ سے ہم اجازت نہیں مانگ رہے ہیں، آپ سے ہم تعاون نہیں مانگ رہے ہیں، آپ سے ہم چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتے۔ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ہماری محنت پر نہیں ملتا، مصطفیٰ کی صورت سے ملا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل، ان کی نسبت کے طفیل ہم سال بھر عزت پاتے ہیں، رزق پاتے ہیں، شہرت پاتے ہیں، نام پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ اگر آقا علیہ السلام کے نام پر ہم کچھ خرچ کر دیں تو اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، وَرَفَعْنَا، یہ ایک آیت مبارکہ پر آپ غور کرتے جائیں، ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ ذکر کرنا حضور کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے مصطفیٰ تیرے ذکر کو ہم نے تیری خاطر بلند فرما دیا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو انداز بیان اختیار فرمایا ہے وہ بھی غور کرنے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سنگولر تنہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں،
میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ جب کلام فرماتا ہے تو عام طور پر تنہا مفرد والے کلمات استعمال فرماتا ہے، مگر جب بعض ذکر مصطفیٰ کی آئی اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے تیرے خاطر میں نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا، ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر، یہ ہم کیا ہے؟ دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ لوگوں ذکر مصطفیٰ کے پیچھے ہم ہیں۔ اب اگر ذکر مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے ہو تو ہم سے ٹکر لینی پڑے گی۔ مصطفیٰ کے ذکر کو بندوں نے بلند نہیں فرمایا ہے، پروردگار نے بلند فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر غور کرتے جائیں، میلاد یاد مصطفیٰ ہے، میلاد ذکر مصطفیٰ ہے، میلاد تعلق غلامی مصطفیٰ کے اظہار کا نام ہے۔ عزیز دوستو اس کے لیے آپ جو کچھ کریں شریعت کے حدود میں رہ کر، میرے دوستو اس پر گنجائش اعتراض کی ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو اس پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے سرکار کی میلاد منانے پر بحثیں کرتا ہے۔ کیوں؟ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیرے ذہن میں یہ سوال کیسے پیدا ہوا کہ آقا کو کیوں یاد کیا جائے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تیری خاطر پیارے حبیب تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل میرا اللہ مجھ سے کہتا ہے کہ اس نے میرے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اے جبریل اللہ سے معلوم تو کرو کہ اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو ایسے بلند فرمایا اذا ذکرت معی، ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، میرے دوستو حضور نے ایسا کیوں کہا؟ میرے دوستو سرکار جانتے تھے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو ذکر مصطفیٰ کو گھٹانے کی کوششیں کریں گے، ان کو پرابلم ہوگا، حضور کے جھنڈے لہراتے ہوئے وہ برداشت نہیں کر سکتے، ان کو پرابلم ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا ہے جبریل پرابلمز ہوں گے پیدا، تم کلیئر کرو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرما رہا ہے اذا ذکرت معی، اے پیارے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے پیارے اب اس کائنات میں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ عزیز دوستو اللہ کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے؟ اللہ سے پوچھیں، اللہ کے کلام سے پوچھیں۔ اللہ پاک سورۃ الصف کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اے لوگو جو کوئی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اے لوگو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ کی، وہ تسبیح بیان کرتے رہیں گے اللہ کی۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لوگوں بجلی کا کڑکنا اللہ کی تسبیح ہے، اب بجلی کے کڑکنے میں بھی اللہ کی تسبیح پوشیدہ ہے۔ اور اے لوگوں یاد رکھو فرشتوں کی زبانوں پر بھی اللہ کی تسبیح ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جنگلوں کے درندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمانوں میں بسنے والے فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت معی، اے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر آپ غور کرتے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے کیسی وسعتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوستو اس ذکر کے حوالے سے حضور کے میلاد کے حوالے سے دو ہی باتیں ہیں، یا تو اس ذکر سے جڑ جانا یا تو اس ذکر سے جل جانا۔ عزیزان گرامی قدر اس ذکر سے جڑنے والے یہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے نیک بندوں کے طریق پر ہیں، اور اس میلاد سے جلنے والے
میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرتا کہ وہ کس کے طریقے پر ہیں۔ سیرت حلبیہ میں یہ روایت بھی ملتی ہے، حضور کا میلاد ہو رہا تھا، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو گیا تھا، انبیاء کی صفیں بن گئی تھی، ہر طرف رحمت کی برسات ہو رہی تھی، اللہ نے درندوں کو قوت گویائی بخشی تھی، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اے درندو مبارک ہو، آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں، اے درندو، ایک دوسرے کو پرندے اور درندے مبارکبادیاں دے رہے تھے، فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس موقع پر کوئی رو رہا تھا اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ موقع کیا تھا؟ میلاد النبی کا موقع تھا۔ جبریل امین اترے اور زور سے اس کو ایک لات ماری۔ عزیزان گرامی قدر، سیرہ حلبیہ میں لکھا ہے وہ رونے والا کون تھا میلاد کے موقع پر؟ امام حلبی لکھتے ہیں وہ میلاد کے موقع پر رونے والا ابلیس تھا۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چل رہا ہے؟ میلاد کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنے والا یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے طریقے پر ہے، اور میلاد کے موقع پر آنسو بہانے والا یہ کئی کو، وہ کئی کو، جھنڈا کئی کو، نیاز کئی کو، کھانا۔ عزیزان گرامی قدر، اتنے سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی اتنی بات تو غور کرو، میلاد ہے کیا؟ میلاد کچھ اور نہیں، میلاد یاد مصطفیٰ ہے۔ عزیز دوستو، حضور کی شانیں بیان کرنا، حضور کی نعتیں بیان کرنا، کیا رسول اللہ علیہ السلام کو یہ پسند ہے؟ میرے دوستو، ان کو نہ دیکھیں آپ، عالم کو پسند نہیں ہے، فلاں اسکالر کو پسند نہیں ہے، ان کو دیکھیں ہی نہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھیں، حضور کو پسند ہے کہ نہیں، چونکہ ہم امتی ان کے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا میرے سرکار میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نعت پڑھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے حضور ہاں۔ ارشاد فرمایا ایک کام کرو، ذرا ٹھہرو، اپنی کملی نکالی، کملی نکال کر ممبر پر بچھا دی۔ حضور نے اپنی کملی مبارک نکال کر ممبر پر کملی بچھائی۔ بچھانے کے بعد ارشاد فرمایا حسان میرے ممبر پر چڑھ جاؤ۔ انہوں نے کہا سرکار آپ نیچے میں اوپر، ایسے کیسے؟ ارشاد فرمایا حسان تم میری نعت پڑھنے لگے ہو۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے، حدیث میں یہ سارے کلمات محفوظ ہیں، عرض کیا اللہم ایدہ بروح القدس، اے پروردگار حسان میری نعت پڑھ رہا ہے، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، نعت پڑھنے والوں کو رسول اللہ نے یہ اکرام دیا۔ اگر یہ بدعت ہے، اگر یہ ناجائز ہے، اگر یہ حرام ہے جس طرح آج کل لوگ کہہ رہے ہیں، تو میرے دوستوں پھر حضور نے کملی کیوں بچھائی؟ حضور نے منبر پر کیوں بچھایا؟ حضور نے ان کے لیے دعائیں کیوں مانگی؟ عزیز دوستو، یہ ایک مرتبہ نہیں، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ مشکات میں حدیث مبارک آئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء وہ ہیں جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کعب بن مالک تم میری نعت پڑھتے ہو، یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والا اپنے قلم سے جہاد کر رہا ہوتا ہے، حضور پاک کا ڈیفنس کر رہا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، کعب بن مالک کے بارے میں ایک صحابی ہیں حضور کے، ان کا نام ہے حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، حضرت آقا کائنات کے صحابی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا میرے سرکار میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پڑھو۔ حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نعت پڑھنی شروع کی۔ حضور نعت سنتے گئے یہاں تک کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارشاد فرمایا اے نابغہ اللہ تیرے چہرے کی رونق برقرار رکھے، اللہ تیرے چہرے کی رونق برقرار رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، جو حضور کی شان اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس زمانے میں بھی جو حضور کی شان بیان کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ مرتے دم تک ان کے چہرے کی رونق ختم نہیں ہوا کرتی۔ حضور کی نعت کی برکت سے اللہ ان کے چہرے کو ایک نور عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ حضور کی نعت پڑھنے والے، ان کے چہرے کی رونق ختم نہیں ہوتی۔ حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت نابغہ کی عمر تقریباً 100 سال ہوئی، اور ان کا کمال یہ تھا اگر ان کا ایک دانت جھڑتا
چند دنوں کے اندر اسی مقام پر دوسرا دانت آ جایا کرتا تھا، اور مرتے دم تک ان کا چوکڑا دانتوں کا سلامت رہا، اور دانت چمکتے روشن، اور چہرہ بالکل جوانوں جیسا ان کا چہرہ۔ برکت کس کی ہے عزیزان گرامی قدر؟ برکت ذکر مصطفیٰ کی ہے، برکت نعت مصطفیٰ کی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جھگڑے کریں گے لوگ میلاد کی آمد پر، خدا را کسی کے جھگڑوں کی باتوں میں نہ آنا۔ سرکار کو یاد کرنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے عزیزان گرامی قدر، وہ ہمارے آقا ہے، ہمیں ان کو یاد کرنا ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے سرکار کو یاد کریں۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے حبیب کا ذکر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی وضاحتوں کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الاولیاء من الکفارہ، او کما قال۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو انبیاء کا ذکر کرنا عبادت میں سے ہے، اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ عزیز دوستو، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے تو پھر مصطفیٰ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ یہ تو انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ میرے دوستو، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مبارک موقع پر آپ کو تہیہ کرنا ہوگا کہ اس مبارک مہینے میں ہم خوب سرکار کا ذکر کریں گے، خوب، اور اس میں کوئی کمی ہونے نہیں دیں گے۔ عزیز دوستو، کام کیجئے، جاب کیجئے، اس سے جو ہی فری ہو جائیں حضور کی نعت کے لیے، حضور پر درود السلام کے لیے، حضور کی محفلوں کے لیے وقت نکالیں، کوشش کریں۔ اور میرے دوستو، جتنا آپ یاد کریں گے، حضور کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا، حضور کی نعت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جتنی بار سنیں گے اتنا ہی ایمان تازہ ہوگا۔ اور میرے دوستو، کیفیت ایمان والے کی کیا ہونی چاہیے؟ اس قدر سرکار کو بندہ یاد کرے کہ دنیا دیوانہ بولے یہ تو پاگل ہو گیا ہے حضور کی محبت میں۔ عزیزان گرامی قدر، بندے مومن کی معراج یہی ہے کہ اس کو دنیا تانے دے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، کثرت سے سرکار کا ذکر کیجئے، کسی سے خوف نہیں کھائیے۔ کوئی لاکھ بدعت کہتا پھرے، آپ اس سے کہے، بھائی سرکار کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا ہے، میں کوئی بدعت نہیں کر رہا، اپنے سرکار کو یاد کر رہا ہوں۔ اور عزیز دوستو، سرکار کو یاد کرنا یہ کوئی بدعت ناجائز کام نہیں ہو سکتا۔ وہ حدیث کے الفاظ سنانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فلما ذکرت اسم اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد۔ حضرت آدم نے حضرت شیش سے کہا، اے میرے بیٹے شیش، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ میں میرے حبیب مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا۔ حضرت شیش نے کہا، بابا ہم بابا ہیں، وہ اولاد ہیں، کوئی باپ بھی اپنی اولاد کا ذکر کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش۔ اے میرے بیٹے شیش، ان کو معمولی انسان نہ سمجھنا، مصطفیٰ کو۔ میرے جسم کے اندر جو ہی روح داخل ہوئی، میں نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا عرش کی طرف، تو عرش کے پایوں پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا وہی محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ ارشاد فرمایا، وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، میں روح اور مٹی کے درمیان تھا، تب سے میں مصطفیٰ کے نام کو دیکھ رہا ہوں۔ ثُمَّ إِنِّي طُفْتُ السَّمَاوَاتِ، اے میرے بیٹے شیش، پھر اللہ نے مجھے سارے آسمانوں کا طواف کروایا، میں نے پورے آسمانوں کا دورہ کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمْ أَرَ فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ۔ ارشاد فرماتے ہیں، آسمان کا کوئی حصہ میں نے ایسا نہیں دیکھا جہاں پیارے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ رَبِّ أَسْكَنَنِ الْجَنَّةَ فَلَمْ أَرَ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّد۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے جنت میں قیام کا موقع دیا۔ اے میرے بیٹے شیش، جنت میں کوئی محل، کوئی حجرہ میں نے ایسا نہیں دیکھا جس پہ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا نہ ہو۔ ارشاد فرماتے، وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ حُورِ الْعَيْنِ وَعَلَى وَرَقِ فَقَصَبِ إِجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرِ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ الگ الگ جنت کے درختوں کے نام گناتے چلے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں نے جنت کے پتے پتے پر، طوبہ پر دیکھا خدا کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہے، سدرہ پر دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہے، وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ، اور اللہ کے جو حجابات ہیں، حجاب عظمت
एक एक हिजाब पर अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम लिखा है। व बैन अयुनिल मलाइका, इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों को अल्लाह ने जो आँखें अता फरमाई हैं, आँखों में भी अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम लिखा है। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद कहते हैं फक्सिर जिक्रा, ऐ शीस अगर इज्जत चाहते हो तो कसरत से जिक्र करो मुस्तफ़ा का, फक्सिर जिक्रा, उनका कसरत से जिक्र करो। फ़इन्नल मलाइका तज़कुरुहु फ़ी कुल्ली साअतिहा, इस वास्ते के वो मुस्तफ़ा हैं कि फ़रिश्ते भी हर लहज़ा हर आन मुस्तफ़ा करीम का जिक्र कर रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत आदम और हज़रत शीस हुज़ूर की उम्मत में ज़ाहिरी तौर पर इस ज़माने में नहीं है, उसके बावजूद वो रसूलुल्लाह के ज़िक्र की दावत दे रहे हैं। हम तो हुज़ूर के कलमा पढ़ने वाले हैं, हुज़ूर के ग़ुलाम हैं, हुज़ूर के नाम से हमें सारी इज़्ज़तें मिलती हैं। तो मेरे दोस्तों, फिर हम पर किस कदर ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हुज़ूर की मीलाद का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, जुलूस भी निकालें हुज़ूर की मीलाद का, और महफ़िल भी सजाएँ, नातें भी पढ़ें, खाने भी खिलाएं, झंडे भी लगाएं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जो कुछ अपनी ताकत और अपनी इस्तिताअत और अपनी बिसात में है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मीलाद के हवाले से वो सब कुछ करें और किसी से नहीं डरें। सरकार को याद करने के लिए आपको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बंदा इंडिविजुअली सरकार का ग़ुलाम है और हर बंदे के सरकार आका और इमाम हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये चंद बातें हैं हुज़ूर के तीसरे हक़ हुज़ूर का ज़िक्र करने के हवाले से। आइंदा जुमा अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया तो हुज़ूर का जो चौथा हक़ है वो आपकी खिदमत में मैं रखने की सादत हासिल करूँगा। मेरे दोस्तों, हुज़ूर को दिल की गहराइयों से याद कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की बातें सुनने के बाद वो हराम कहने वाले, वो बिदअत कहने वाले, वो शिर्क कहने वाले, आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। दिल की गहराइयों से अपने सरकार को याद करेंगे। कपड़े नहीं सिलाए मीलाद के लिए, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, कपड़े सिलाएं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का मीलाद आ रहा है, 12 रबीउल अव्वल की आमद बहुत करीब है। जिस कदर एहतमाम हो सकता है हुज़ूर की मीलाद पर कीजिएगा।